बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुराक डिजिटल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इस्बा बलोच। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के मौजूदा हालात पर बात करते हैं। तो नाज़रीन, आज हम कुछ ऐसे मौज़ूआत पर बात करेंगे जिनमें अमेरिका और ईरान की कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें, सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ, रियासती इदारों और अफवाज पाकिस्तान का किरदार और बैरूनी सरपरस्ती से बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी पर बलोच अवाम का मौक़िफ़ भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। तो नाज़रीन, इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अदनान सलीम बलोच। आए इन्हें वेलकम करके प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बुराक डिजिटल में खुशामदीद। थैंक यू। सर, आप ये बताइएगा कि अमेरिका और ईरान की कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने क्या इक़दाम उठाए हैं और ये पाकिस्तान के लिए कैसे साबित हो रही हैं? देखिए, इस बार मैं बारहा कहता हूँ कि पाकिस्तान एक मुहिब वतन और एक मैं समझता हूँ खूबसूरत चेहरा रखने वाली पूरी दुनिया में एक अमन पसंद रियासत है। पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करती है। पाकिस्तान हमेशा बेहतरीन और मजबूत और महफूज तरीन सिफारतकारी की बात करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो रियासत है जिसकी पूरी दुनिया में सुनी जाती है और पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखती है। और अब हम देख रहे हैं कि जब ईरान और अमेरिका जैसे दो दुनिया के ममालिक एक दूसरे के सामने आए तो पाकिस्तान ने इस कशीदगी को, इस तनाव को कम करने में भरपूर अपना किरदार अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने तमाम खलीज ममालिक को आपस में एक दूसरे के सामने आने से या अमेरिका को खलीज ममालिक को टारगेट करने से या खलीज ममालिक को ईरान को टारगेट करने से पाकिस्तान ने भरपूर अपनी सिफारतकारी के ज़रिए रोका। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान अपनी महफूज और मजबूत टेलीफोनिक सिफारतकारी के ज़रिए पूरी दुनिया में कामयाब हुई। पाकिस्तान वो वाहिद रियासत अब बन चुकी है कि दुनिया में किसी भी किस्म का मसला हो, दुनिया में कहीं भी किसी भी किस्म की कशीदगी हो तो पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की सिफारतकारी की तरफ आती है। तो इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान बेहतरीन और सबसे आला सिफारतकारी की पॉलिसी दुनिया में रखती है। अब हमारी रियासत ने अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान ने या हमारी सियासी लीडरशिप ने मिलकर आपस में बैठकर ईरान और अमेरिका तनाव को कम करने के लिए एक फ्रेमवर्क को इन्होंने एक हतमी शक्ल दे दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रियासत ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और हमारी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने उस फ्रेमवर्क को, उस एक्सरसाइज को इस्लामाबाद एकॉर्ड का नाम दिया है। और वो फ्रेमवर्क बाकायदा तौर पर ईरान और अमेरिका के साथ शेयर कर दिया गया है कि वो किस तरह से इस जंग को रोके, कि किस तरह से हम इस खित्ते को अदम इस्तेहकाम की जाने से रोकें, हम इस खित्ते में अमन को बरकरार रखें, किस तरह से ये दोनों जंग बंदी करके इन तमाम खित्ते में रहने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करने से बचाए। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों अतराफ से, ईरान और अमेरिका दोनों, पाकिस्तान की तरफ से तश्कील दी गई इस इस्लामाबाद कोर्ट पर संजीदगी का इजहार कर रहे हैं। और मैं अपनी कौम को बुराक डिजिटल के तवस्सुत से बताऊं कि जो फ्रेमवर्क पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान जंगबंदी के लिए तश्कील दी है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। उसका पहला हिस्सा ये होगा कि फ़ौरन अमेरिका और ईरान जंगबंदी करें ताकि इस खित्ते में अदम इस्तेहकाम की तरफ तमाम ममालिक ना जाएं। दूसरा उसमें सबसे बड़ा ये एक पॉइंट होगा, एक ये स्ट्रक्चर ऑफ डिमांड रखी गई है कि जो स्टेट ऑफ हरमज़ है, जहाँ से मैं समझता हूँ रोज़ाना 20 मिलियन प्लस हमारी जो एक आलमी तेल है उसकी वहाँ से ट्रेड होती है और उसकी वहाँ से पूरी दुनिया में तिजारत होती है। स्टेट ऑफ हरमज़ को खोला जाए फौरी तौर पर ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी भी बूस्ट करे, पाकिस्तान की इकॉनमी को किसी भी किस्म के मुश्किलात का सामना ना हो और इस खित्ते में जो एक तिजारती निज़ाम है वो बरकरार रहे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो अमेरिका और ईरान के दरमियान इस सालिसी का किरदार अदा कर रही है, बेहतरीन सिफारतकारी का किरदार अदा कर रही है, इससे इस खित्ते में इक्तिसादी तरक्की आएगी, इक्तिसादी बेनिफिट्स मिलेंगे पाकिस्तान को भी और इस खित्ते में रहने वाले तमाम ममालिक को। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की सिफारती महारत है वो भी दुनिया के सामने उजागर हो रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान किस तरह के, किस आला दर्जे की सिफारतकारी महारत रखती है, जिससे हमारे दुश्मन को बड़ा मसला भी हो रहा है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हमारे पाकिस्तान के मज़ीद अमेरिका और ईरान के साथ बेहतर होंगे क्योंकि जब उन पर मुश्किल वक्त आया तो पाकिस्तान ने एक बरादराना, एक सालिसी इख्तियार की, पाकिस्तान ने उनका साथ दिया, पाकिस्तान ने उनको मिलकर आपस में बैठने के लिए या टेबल टॉक करने के लिए रास्ता दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर और बिलखसूस अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर फ़ख्र है कि जिस मेहनत के साथ वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, जिस मेहनत के साथ वो पाकिस्तान को पूरे खित्ते में उजागर कर रहे हैं। इंशाल्लाह अमन आएगा उनकी काविशों से, इंशाल्लाह। सर, आप ये बताइएगा इसमें मिलिट्री लीडरशिप और बिलखसूस
افواج پاکستان اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اور کیا اس عمل میں فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر بھی شامل ہے؟ دیکھیے، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر میں بارہا کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصیات سے نوازا ہے. وہ ایک دنیا کے عظیم سپاہی ہیں. وہ صرف میں سمجھتا ہوں دفاعی اور جنگی صلاحیتیں نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سفارتی اور معاشی اور معاشرتی اور تمام ایسی میں سمجھتا ہوں خصوصیات سے اور ایسی صفات سے اس مرد آئین کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. اور وہ دنیا کے ایک عظیم سپاہی ہے. آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی ملک میں کسی بھی سپہ سالار کی میں سمجھتا ہوں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوتی، اتنی ان کی میں سمجھتا ہوں گرپ نہیں ہوتی اپنے ملک کے تمام معاملات میں، جس طرح سے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اتنے مضبوط وہ اعصاب کی شخصیت ہے کہ وہ چاروں اطراف سے پاکستان کو بھی دشمن سے بچا رہے ہیں. وہ انٹرنلی اپنے افواج کے ذریعے پاکستان کے اندر بھی دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچا رہے ہیں، اور جو ایکسٹرنل ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے، جو بیرونی ممالک سے ہمیں خطرات کا سامنا ہے، ان کو بھی فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اپنی فوجی قیادت کے ساتھ بہترین انداز میں لک آفٹر کر رہے ہیں. ابھی اسی ایران اور امریکہ تناؤ کو کم کرنے کے لیے وہ مسلسل پوری دنیا میں سفارت کاری کر رہے ہیں. جب اسلام آباد ایکارڈ امریکہ اور ایران کے ساتھ شیئر کیا گیا تو اس وقت بھی ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے وہاں کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس سے انہوں نے رابطہ کیا، اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مشیر ہے اسٹیو وٹکوف سے، ان سے بھی رابطہ کیا تاکہ اس خطے میں امن آئے، اس خطے میں استحکام آئے اور اس خطے میں مزید کشیدگی نہ بڑھے. تو فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر بھرپور اپنا وہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح سے انہوں نے بلوچستان میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا، جس طرح سے چاروں اطراف سے حملہ آور ہونے والے دشمن کو ایک ہی وقت میں ختم کیا گیا، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا گیا، اسی طرح سے وہ مضبوط اپنے ٹیم کے ساتھ پوری دنیا میں سفارت کاری کے ذریعے یا معاشی ترقی کے ذریعے یا پاکستان کو بہترین انداز میں پریزنٹ کر کے پاکستان کا نام ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ روشن کریں گے انشاءاللہ. سر آپ یہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی فورسز نے بڑی مہارت کے ساتھ گردکاب میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچایا، تو آپ سیکیورٹی فورسز کی ان کامیاب کارروائیوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس بار سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد ہمیشہ بلوچستان کے اس رخشان بیلٹ پر کردگاب یا کردگاب کے آس پاس میں بسنے والے تمام علاقوں پر کیوں حملہ آور ہوتے ہیں. اس کا واحد مقصد اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے رخشان ڈویژن کے بیلٹ میں بسنے والی جتنے بھی بلوچ محب وطن شہری ہے وہ پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کرتے ہیں. وہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو ڈنکے کی چوٹ پر ہندوستان مرد آباد اور BLA مرد آباد کی نعرے ان کے سامنے بلند کرتے ہیں. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد یا تو نوشکی کی سرزمین پر، نوشکی کے محب وطن بلوچ گھرانوں پر وہ بزدلانہ حملوں کا کوشش کرتے ہیں، یا کردگاب جیسے آبادی وہاں کی کتنی ہوگی، 1,50,000 افراد وہاں بستے ہوں گے، تو وہاں حملہ آور ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہاں کے عوام افواج پاکستان کی شانہ بشانہ کڑی ہے. اور الحمدللہ وہ عملہ کر نہیں چکے تھے، وہ عملہ کرنا چاہتے تھے کردگاب کی عوام پر، لیکن آپ کی سیکیورٹی فورسز نے وقت سے پہلے ان کے تمام ناپاک خزائن کو خاک میں ملا دیا. ہماری سیکیورٹی فورسز نے الحمدللہ 3 سے زائد فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچایا، اور 4 سے زائد دہشت گردوں کو زندہ گرفتار کیا گیا. اور ہم نے کل رات سیکیورٹی فورسز کی ان ویڈیوز کو بھی دیکھ کر الحمدللہ اللہ اکبر کی صدا بلند کی، جب ان دہشت گردوں کی میں سمجھتا ہوں گولیوں سے چلی ہوئی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی، اور اس وقت ان کے وارث اور ورثا نظر ہی نہیں آ رہے تھے کہ وہ اپنی ان گندی سڑی بدبودار لاشوں کو لینے آئے. الحمدللہ سیکیورٹی فورسز کامیاب ہو رہے ہیں. فتنہ ہندوستان اسی طرح سے ناکام ہوں گے جس طرح سے انہوں نے آپریشن ہیرو 2 کرنے کی کوشش کی، وہاں ان کو منہ کی کھانی پڑی. انشاءاللہ جو بھی میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں بلوچستان اور پاکستان کو الگ کرنے کی بات کرے گا، یا بلوچستان اور پاکستان کی علیحدگی کا بات کرے گا، یا پاکستان کو دنیا میں متنازع بنانے کی کوشش کرے گا، وہ انشاءاللہ سے اسی طرح سے ناکام ہوگا. سیکیورٹی فورسز اسی طرح سے ان کے مذموم مقاصد کو ہمیشہ دفن کریں گے. انشاءاللہ بلوچستان ترقی کرے گا. افواج پاکستان کی میں سمجھتا ہوں اب جو ایک فیس ہے بلوچستان کے نوجوانوں کے سامنے وہ مزید برائٹ ہو چکا ہے، وہ مزید روشن ہو چکا ہے. ہم پہلے سے زیادہ اپنے سیکیورٹی فورسز پر اب اعتماد کرتے ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز پر اب ہمیں فخر ہوتا ہے. الحمدللہ ہم اپنے عوام کے درمیان میں جاتے ہیں تو ہماری عوام ہمیں سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو گنواتی ہے. ہمارے عوام کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اگر کوئی جنگ لڑ رہے ہیں تو وہ ہماری بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اگر بلوچستان میں رات کے اندھیرے میں آپ کی سیکیورٹی فورسز ان بزدلانہ دہشت گردوں کے بزدلانہ مقاصد کو، ناپاک
خزائم کو ناکام کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے لڑنے جا رہے ہوتے ہیں. آپ کی سیکیورٹی فورسز اپنی نیند حرام کرتے ہیں, وہ رات کی تاریکی میں آپ کے بارڈرز پر اگر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو ہم رات کی تاریکی میں اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ عوام کو یہ احساس ہو چکا ہے, ثم الحمدللہ, کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہمارے بقا کی جنگ ہے, یہ ہمارے مستقبل کی جنگ ہے, اور ان سے افواج پاکستان لڑ رہی ہے. تو ہم عوام, بلوچستان کے نوجوان, بلوچستان کی خواتین, بلوچستان کی مائیں, ہم سب افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بالکل سر, آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ افغان دہشت گرد جن کو بھارت کی سرپرستی حاصل ہے, تو بلوچ عوام کے دل میں ان کے لیے کیا احساسات ہیں اور وہ ان کی کم ظرفی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اس بار آپ کوئٹہ کے اطراف میں جتنے بھی علاقے ہیں, آپ آزار گنجی کی طرف جائیں, آپ میاں کی طرف جائیں, آپ کچلاخ کی سائڈ جائیں, تو جن لوگوں کو, جن افغانیوں کو ہم نے اپنی میزبانی کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے انہیں بستیاں دی, ہم نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دیا, ہم نے انہیں رہنے کے لیے چھت دی, ہم نے انہیں سہولیات دیے, تو وہ افغان بستیاں ہمارے 40 سالہ مخلصانہ جو ہماری میزبانی تھی وہ اب بھی اس کی مثال ہے. اب بھی آپ کوئٹہ کے اطراف میں بسنے والے علاقوں میں جائیں تو آپ کو وہ بستیاں نظر آئیں گی. اب جب وہ ہمیں نظر آتے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے 40 سال اپنے ملک میں رکھا, ہم نے ان کی میزبانی کی, ہم نے ان کے بچوں کو صحت, روزگار, تعلیم دی, ایون ہم نے اپنی پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں افغان کوٹے کے ذریعے افغان بچوں کو اسلام آباد کے ایون یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز دیے, تو اس پوری میزبانی کی یا اس ثالثی کی یا ہمارے اس تمام قربانیوں کی ہمیں کیا صلہ دیا گیا؟ صرف دہشت گردی, صرف پیچھے سے ہمارے پیٹھ میں انہوں نے چورا گھونپا, انہوں نے اس دہشت گرد کو, ان فتنہ الخوارج کے خارجیوں کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے گستاخ ہے, جن کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گستاخ ہے, یہ دین کے خارج ہے, یہ اسلام سے خارجی ہے, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے گستاخ ہے, تو انہوں نے انہی کو پناہ دی اور انہی دہشت گردوں کو وہ وہاں پر پالتے ہیں, سلاتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, جو آ کر یہاں مدارس پر حملہ آور ہوتے ہیں, جو ہمارے امام بارگاہوں پر حملہ آور ہوتے ہیں, جو ہماری معصوم ماؤں بہنوں کو خودکش بمبار بننے کے لیے اپنی افغانستان کی افغانی سرزمین پر ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں یہ صلہ دیا, ہمیں دکھ ہوتا ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, لیکن ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ دو مسلم ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو, ایک دوسرے پر وار کریں یا ایک دوسرے پر عملہ آور ہو. پاکستان الحمدللہ اپنے آئینی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے یا اپنی دفاعی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے, آپ کی سیکورٹی فورسز اگر آج افغانستان کا رخ کرتے ہیں تو وہاں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب بھی ہم افغان عوام کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں دل میں, وہ ہمارے افغان بھائی ہے, بلوچستان کے لوگ, پاکستان کے لوگ یا افغانستان کے لوگ, یہ سب میں سمجھتا ہوں ایک ہی امت کے لوگ ہیں. ہمیں ان کے درد, ان کی تکلیف, ان کے تمام, میں سمجھتا ہوں انسانی بنیادی حقوق کا ہمیں خیال ہے, ہمیں احساس ہوتا ہے, ہمیں تکلیف ہوتا ہے کہ وہ افغان رجیم جس کو چاہیے کہ وہاں کی وہ خواتین کی ثالثی کرے, وہاں کی خواتین کو ان کے بنیادی انسانی حقوق فراہم کرے, وہاں کے معصوم بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجے, وہاں کے تعلیمی اداروں کو فعال کرے, وہ افغان رجیم افغانستان میں اپنی خدمات سر انجام دینے کی بجائے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی عوام کے ساتھ ساتھ وہاں کے افغان عوام کو بھی اپنے رجیم کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا, تاکہ یہ دونوں ممالک کے عوام مل کر اس رجیم کا خاتمہ کریں جو کہ انسانیت کی دشمن اب بن چکی ہے, صرف چند ڈالروں کے لیے, چند پیسوں کے لیے. اسے ہندوستان کی میں سمجھتا ہوں فنڈنگ حاصل ہو رہی ہے, تو وہ پاکستان میں بھی دہشت گردی کروا رہی ہے, وہ اپنے معصوم خواتین کو گھروں میں سے باہر جانے سے بھی روک رہی ہے, وہاں پہ سیلونز کو بند کیا جا رہا ہے, وہاں پہ اسکولوں کو بند کیا جا رہا ہے, خواتین کے تعلیم پر مکمل پابندی لگائی جا رہی ہے. تو مطلب آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو افغان رجیم ہے یہ نہ صرف اسلام کے منافی اب ہو چکی ہے, یہ تو انسانی حقوق کے بھی منافی ہو چکی ہے, یہ صرف اب دہشت گردوں کی فیسیلیٹیٹر بن چکی ہے. تو اس کے خلاف ہم سب نے متحد ہونا ہوگا تاکہ اس خطے میں امن ہو. بالکل, بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین, آخر میں دو ٹوک انداز میں ایک واضح پیغام دینا چاہوں گی کہ جو لوگ پاکستان کے امن کے خلاف ہوں گے انہیں نہ صرف بے نقاب کیا جائے گا بلکہ ان دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف جو ہے عبرتناک جواب بھی دیا جائے گا, کیونکہ پاکستان کی سالمیت پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں ہوگا. تو ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی, انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.